ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں گوپال رہتا تھا، جس کے کھیت میں ایک مرغی رہتی تھی جس کا نام منمن مرغی تھا۔ اس کا ایک چوزا تھا جسے گوپال کے گھر والے سے چنمن کے نام سے پکارتے تھے۔ چنمن تھا بڑا شرارتی اور نافرمان۔ جب دیکھو کسی نہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا رہتا تھا۔ اس کی ماں منمن مرغی ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ چنمن کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے پیٹ سے زیادہ کھاتا تھا اور پھر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں منمن ہمیشہ اسے سمجھاتی کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اپنے منہ کا بھی خیال نہ کرتا اور اپنے سے بڑی چیزوں پر بھی جھپٹ پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گوپال کے کھیت میں مٹر اور چنے کی فصل جب تیار ہوئی تو اس کے پاپا نے دانے الگ کرنے والی مشین منگوائی۔ جب دانے الگ کرنے شروع ہوئے تو چنمن کے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور اس نے ایک دانہ چگنے کی کوشش کی۔ دانہ چکنا ہونے کی وجہ سے چونچ میں تو چلا گیا، لیکن منہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اندر جانے کی بجائے پھنس گیا۔ اب تو بیچارہ چنمن بہت پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زور کی بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اپنی سہیلی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ چنمن رونے لگا مگر آواز نہ نکلی، اسی لیے کسی کو سمجھ میں نہ آیا اور وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ اسے ماں کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ اچانک اتنے میں اس کی ماں کی آواز آئی۔ وہ ماں کو منہ سے کچھ بول نہ سکا۔ ماں نے جب چنمن کو خاموش دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ جب ماں منمن اپنے چنمن کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ ماں کو اس پر بہت پیار آیا اور ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ چنمن کے منہ میں تو مٹر کا دانہ پھنسا ہوا تھا، اب وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتا؟ بس بغیر آواز کے روتا رہا اور ماں کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر میں چنمن نے اشارہ کرتے ہوئے مٹر کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی اور بے آواز روتا رہا۔ اب ماں کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا کہ اس نے ضرور مٹر کا دانہ منہ میں پھنسا لیا ہوگا۔ اب ماں پریشان کہ میری چونچ بھی اتنی لمبی نہیں کہ میں اس کے منہ سے دانہ نکال سکوں۔ اتنے میں اسے ایک بگلے کا خیال آیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے بگلے کے پاس گئی اور بگلے سے مدد کی طلب کی۔ بگلے نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے چنمن کے پاس پہنچے۔ بگلے نے اپنی لمبی چونچ کی مدد سے چنمن کے منہ میں پھنسے مٹر کے دانے کو نکال لیا۔ اس طرح ماں کی نافرمانی اور لالچ کی سزا جھیلنے کے بعد چنمن کو چین کا سانس لینا نصیب ہوا۔ چنمن نے نافرمانی
بدمعاشی، شرارت اور دوسری بری عادتوں سے توبہ کر لی۔